جس کے لیے سجائی اور رچائی بسائی گئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم تمام حضرات کہ ہمیں اس محفل میں آنے کا موقع ملا اور اللہ کے کلام کو سنانے کا موقع ملا، اور آپ تمام حضرات کو سننے کا موقع ملا۔ ہم لوگ خاک ہیں اور خاک ہی میں مل جانا ہے، اور صرف ذات وحدہ لا شریک کی ہے، اور ایک ایسی ذات ہے جس کا نام لیا جائے نبی اور آل نبی۔ ان سے اگر ہم الگ ہو گئے تو ہم کہیں کے نہیں ہوئے، اس لیے ان کے در کو پکڑ کے جن کی تعریف قرآن کرے اور ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کی تعریف سنیں اور ان کا بیان سنیں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کبھی بھی کوئی گھر میں خوشخبری ہو یا غم ہو تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا طریقہ رہا ہے، اسلاف کا، صوفیاء کرام کا، بزرگان دین کا، کہ اللہ کے کلام سے شروع کیا جائے اور نبی اور اس کے آل نبی پر ختم کیا جائے۔ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، یہ محفل غم کا بھی ہے، خوشی کا بھی ہے، اور غم گھر والوں کا ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اس محفل میں ایسے بیٹھے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اور پھر علی اور ان کے گھر والوں کا ذکر، کہ جن کا نام لیا جائے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. کہ لبوں پہ اگر ہم نے آزمایا نہیں، آزماتے لوگ آ رہے ہیں. اور اسلام و پودا ہے کہ خون جو سینچا ہے میرے حسین نے، حسنی اور حسینی، یہ دو سلسلہ ایسا ہے کوئی نہیں مٹا سکا آج تک. مٹ گئے مٹانے والے، لیکن اسلام کو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کیونکہ ہمیں اپنے اسلام کو بچانا ہے. اخلاق، مطمئن ہونا ہے، سکون. آج ہم لوگ سکون در بدر بھٹک رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں سکون اور اطمینان ہے. اور پھر محفل آتی ہے امام حسین و حسن کا ذکر کیا جائے. ہم کیا کر سکتے ہیں جن کا ذکر آسمان میں ہو، زمین پہ ہو، عرش پہ ہو، فرش پہ ہو، جنت کے پتوں پر ہو، فرشتوں کے زبانوں پہ ہو، حوروں کے زبانوں پہ ہو. ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم قاصر ہیں، کیونکہ ہم فانی ہیں، باقی رہنے والی وہ ذات ہے. تو صلوات بھیجیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگائے ڈالا. نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگائے ڈالا. نور حق کے جلووں نے، کہ نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا. ارے مصطفیٰ کی مجتبیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا. مصطفیٰ کی آمد نے. اور حضرت
یہ ہم تو آج مرغ مسلم کھا رہے ہیں، گرم گرم رضائیوں میں لیٹے ہیں، لیکن جنہوں نے ہمیں دین کو دیا ہے آنکھوں سے آنسو آتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ دین مصطفیٰ تیرے آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیرے آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیرے آبرو بچانے کو، ارے فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، فاطمہ کے بیٹوں نے دین مصطفیٰ تیرے آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیرے آبرو بچانے کو، ارے فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، فاطمہ کے بیٹوں نے۔ اور حضرات ننھے علی اصغر کہ تھر تھرا گئے تھے ظالم، سماعت فرمائیں کہ تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں، کہ تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں، کہ تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں، ارے ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا، ایک ننھے اصغر نے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات دو شعر پڑھ کے اس کے بعد میں مائک جو بھی صاحب میں حوالے ہو جائے گا، سماعت فرمائیں۔ عرض بھیجے ہیں بدرے منیر آئیں گے، عرض بھیجے ہیں بدرے منیر آئیں گے، عرض بھیجی ہے بدرے منیر آئیں گے، آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے، آج گھر میرے پیر آئیں گے۔ اور حضرات مہمان کون ہوگا، سماعت فرمائیں اس جگہ پر کہ آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، ساتھ میں میرے حسن و حسین آئیں گے، ساتھ میں میرے حسن و حسین آئیں گے، عرض بھیجی ہے بدرے منیر آئیں گے، آج گھر میرے پیر آئیں گے۔ السلام علیکم۔ مرتضی 4 شعر پیسے خدمت سے سماعت فرمائیے گا کہ دین جس سے روشن ہے یہ لہو علی کا ہے،
اس سے روشن ہے یہ لہو علی کا ہے، اور اس لہو سے مقتل میں ذکر زندگی کا ہے، اور مصطفیٰ جہاں پہنچے بوئے مرتضیٰ پائے، یعنی اسم اعظم بھی اسم اس ولی کا ہے، اور کیا مجال انسان کی جو یہ کام کر پائے، توڑنا در خیبر معجزہ علی کا ہے، توڑنا در خیبر معجزہ علی کا ہے، اور عدل میں سخاوت میں زہد میں شجاعت میں ذات شاہ مرداں کی آئینہ نبی کا ہے، ذات شاہ مرداں کی آئینہ نبی کا ہے، اور ایک نعرہ سلوات بھیج دیے، 4 شعر اور پیش کر رہا ہوں، بس اس کے بعد کرنا ہے۔ ہاں، ہر موج ہے ساقا کی، تدبیر کے قبضے میں، اور بہتا ہوا دریا ہے شبیر کے قبضے میں۔ نصر آبادی صاحب ذرا سماعت کیجیے گا۔ ہر موج ہے ساقا کی، تدبیر کے قبضے میں، بہتا ہوا دریا ہے شبیر کے قبضے میں، اور کل پودے یزیدی کا دل کاٹ کے رکھ دے گا، اور شمشیر تبسم ہے بے شیر کے قبضے میں، چاہے تو ابھی کٹ کر گر جائے سبھی کڑیاں، سجاد کو مت سمجھو زنجیر کے قبضے میں، اور میں دعوت سخن دے رہا ہوں نصر آبادی صاحب کو کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ایک مطلب
مسئلہ اور 2-3 شعر. وارث احمد مختار کے پیچھے پیچھے وارث احمد مختار کے پیچھے پیچھے حق چلا ہے در کرار کے پیچھے پیچھے حق چلا ہے در کرار کے پیچھے پیچھے او پاؤں غازی نے کبھی آگے بڑھائے ہی نہیں. پاؤں غازی نے کبھی آگے بڑھائے ہی نہیں. تھے ہمیشہ شہ ابرار کے پیچھے پیچھے تھے ہمیشہ شہ ابرار کے پیچھے پیچھے. تو قافلے جتنے ہیں دنیا میں وفاداری کے سب ہیں عباس علمدار کے پیچھے پیچھے. قافلے جتنے ہیں دنیا میں وفاداری کے سب ہیں عباس علمدار کے پیچھے پیچھے. تو کرنے کو دین نبی اپنے ہر ایک غم کا علاج چل پڑا عابد بیمار کے پیچھے پیچھے حق چلا ہے در کرار کے پیچھے پیچھے. کہ جس کو بھی غم شاہ کی دولت نہ ملے گی، جس کو بھی غم شاہ کی دولت نہ ملے گی، سب کچھ تو ملے گا اسے جنت. ادب 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 ادب. سب کچھ تو ملے گا اسے جنت نہ ملے گی. دو مصرے خاص طور سے کہ جو مل گئی اے بنت اسد آپ کوئی ذات اب اور کسی ماں کو وہ عزت نہ
یہ علی مدد ادب سرکار. اب اور کسی ماں کو وہ عزت نہ ملے گی. ایک نعرہ صلوات. چار مصرے میں اور پیش کرتا ہوں کہ جو صدا رہتے ہیں باطل کی طرف داری میں, جو صدا رہتے ہیں باطل کی طرف داری میں. ایک نعرہ صلوات بھیج دیجیے. کہ جو صدا رہتے ہیں باطل کی طرف داری میں, ان کو دشواری ہے مولا کی آزاداری. ادب ان کو دشواری ہے مولا کی آزاداری میں. اور یہ دو مصرے خاص طور سے سرکار کہ آنسوؤں کی نہ عرب والے لگائے قیمت, تخت بک جائیں گے عشقوں کی خریدار. سرکار 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 یا علی نعرہ علی آنسوؤں کی نہ عرب والے لگائے قیمت, تخت بک جائیں گے عشقوں کی خریداری میں, تخت بک جائیں گے عشقوں کی خریداری میں. ایک نعرہ صلوات بھیج دیجیے. سرکار ایک مطلع ہو کچھ شعر میں اور پیش کرتا ہوں, شاید کسی قابل ہو. بہت سے بلند نعرہ صلوات. یا علی کہ احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے, مصرع ثانی خاص طور سے احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے, جنت کا
اسے راستہ ہموار، یعنی جنت کا اسے راستہ ہموار نہیں ہے، اور ان اشک غم شیکا بجز فاطمہ زہرا، زہرا سے بڑا کوئی خریدار، یعنی مولا کائنات، آدھر مولا کائنات، آدھر 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 آدھر، زہرا سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہے، زہرا سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہے، اور ماتم کے نشان دیکھا تو بولے یہ فرشتے، مصر ثانی بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ماتم کے نشان دیکھ کر بولے یہ فرشتے، ارے جا ایک بھی سجدہ تیرا بیکار، آدھر آدھر سرکار، آدھر 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 سرکار، جائے بھی سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے، اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ پابندیاں حسین کے ماتم پر لگائے، یہ جتنی بھی پابندی لگانے کی کوشش کی گئی سب یہ ہارے ہیں، پابندیاں حسین کے ماتم پر لگائے، ایسی تو جہاں میں کوئی سرکار، یہ علی مدد نہیں ہے، یہ علی مدد نہیں ہے، حاضر، ایسی تو جہاں میں کوئی سرکار نہیں ہے، اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں جاگیر، ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں جاگیر، پھر بھی کوئی ہم جیسا زمیندار نہیں ہے، آدھر نہیں ہے، آدھر پھر بھی کوئی ہم جیسا زمیندار نہیں ہے، اور یہ شعر بھی خاص طور سے پھر بھی کوئی ہم جیسا زمیندار نہیں ہے، اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا کہ حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور، مصر ثانی جہاں جہاں رات ہے، حاکم نے کہا دیکھ کے
सज्जाद के तेवर, अरे दरबार उलट देगा ये बीमार। आदर 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 आदर, ये नहीं बीमार, आदर सरकार, आदर 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 या आदर आदर आदर, मैं पेश कर रहा हूं फिर। हाकिम ने कहा देख के सज्जाद के तेवर, दरबार उलट देगा ये बीमार नहीं है, दरबार उलट देगा। अच्छा, हाकिम ने कहा देख के सज्जाद के तेवर, अरे दरबार उलट देगा ये बीमार नहीं है, दरबार उलट देगा ये बीमार नहीं है। और देखो तो असद हौस लए हज़रत अब्बास, देखो तो असद हौस लए हज़रत अब्बास, अरे मैदान में तो है हाथ में तलवार नहीं है। माया ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैदान में तो है हाथ में तलवार नहीं है। हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर फहमीदा बानो बिनते सैयद अली मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला सल्लि अला मुहम्मद व अला फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम अजमईन
من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات برحمة حضرات کلام الہی کے 29ویں پارے میں سورہ دہر موجود ہے۔ اس سورہ کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کا شرف میں نے عنوان بیان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، یعنی ہر انسان پر ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، قابل تذکرہ نہیں تھا، نہ کسی عہدے کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوتا تھا، نہ کسی منصب کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا تھا، نہ وہ کسی کا بیٹا تھا، نہ اس کا کوئی خاندان تھا، نہ اس کا کوئی قبیلہ تھا، نہ اس کی کوئی قوم تھی، نہ اس کا کوئی مکان تھا، نہ محلہ تھا، نہ شہر تھا، نہ ملک تھا، وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، یا یوں سمجھیں کہ قبل ولادت انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے ذریعے خالق کائنات نے انسان کو غرور اور تکبر سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ دیکھو تم زندگی میں کسی بات پر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب تم قابل ذکر ہی نہیں تھے۔ اگر آپ معصومین کے اقوال کا مطالعہ کریں تو ہمارے ائمہ نے یعنی معصومین نے جتنی مذمت یعنی جتنی برائی بے عملی کی ہے، بے عملی کا مطلب نماز واجب ہے نہ پڑھنا، روزہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے نہ رکھنا، حج کرنا ضروری ہے نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں بے عملی۔ بے عملی کی مذمت تو ہے ہی، لیکن بے عملی سے کہیں زیادہ مذمت معصومین نے غرور اور تکبر کی ہے کہ انسان کو اپنے اوپر غرور ہو جائے، تکبر ہو جائے، انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے۔ دیکھیں خود پسندی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی الفاظ بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا ٹارگٹ ہمیشہ نوجوان ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بات اس انداز سے کی جائے کہ ان کی سمجھ میں بھی بہت سی چیزیں آ جائیں۔ اب ایسے دور میں جب اردو دم توڑ رہی ہے تو اس طرح کی باتوں کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے بزرگوں سے پہلے ہی معذرت کر لی۔ مثلا بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے مثلا خلافت اور مخالفت، خلافت اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے، لیکن آج کل لوگ خلافت کو مخالفت کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ فلاں صاحب کی خلافت کر رہے ہیں۔ دیکھیں خلافت میں اور مخالفت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، مخالفت کا مطلب ہوتا ہے اپوز کرنا، کسی کا ویروتھ کرنا، اور خلافت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا سکسیسر ہونا، کسی کا جانشین ہونا۔ تو خلافت بالکل الگ شے ہے اور مخالفت بالکل الگ شے ہے، لیکن لوگ مخالفت کی جگہ خلافت کا لفظ عام طور پر اور خاص طور سے نیوز وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال بچے خیال رکھیں کہ خلافت اور ہے، مخالفت اور ہے۔ بھئی ہمارا دشمن ہماری مخالفت کرتا ہے، لیکن ہمارا بیٹا ہماری خلافت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آل محمد، سمجھا یار؟ کیونکہ اس سے آسانی سے میں سمجھا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے عزیزوں دو ملتے جلتے لفظ ہیں، ایک لفظ ہے خوش شناسی اور ایک لفظ ہے خود پسندی۔ خود شناسی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ خود شناسی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اور خود پسندی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پسند کرنا۔ تو خود شناسی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم۔ خود شناسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم میں جو کوالٹیز ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ہم میں جو پراپرٹیز ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، ہم میں جو میرٹس ہیں
ان کو بھی جانتے ہیں, جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, جو قوتیں ہیں, جو طاقتیں ہم میں ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں, جو صلاحیتیں ہم میں ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو کمزوریاں ہم میں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, جو ڈی میرٹس ہم میں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. ایسا آدمی کہلاتا ہے خوش شناس. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو خوش شناس ہوتا ہے وہ کبھی کسی محفل میں بے عزت نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ محمد. آپ نے غور فرمایا جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ خوش شناسی کا مطلب کیا ہے؟ بھئی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مجلس پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم اسد نصیر آبادی کی طرح ترنم سے شعر نہیں پڑھ سکتے. اس کو کہتے ہیں خوش شناسی. اگر ہم یہ خوش شناسی نہ ہو اور ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں تو سوائے رسوائی کے کچھ اور ہاتھ ہمارے نہیں لگے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم پڑھے لکھے آدمی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مثلاً ہم میں موزونیت نہیں ہے, ہم شعر نہیں کہہ سکتے. تو اگر ہم شعر نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم شعر سنانے کی کسی کو کوشش نہ کریں, اس لیے کہ ہم میں خوش شناسی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو جانیں, ہم اپنے آپ کو پہچانیں. تو جب انسان میں خوش شناسی ہوتی ہے تو جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ان کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو کمیاں ہوتی ہیں, جو ڈی میرٹس ہوتی ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن خود پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پسند کرنا. اب ذاکر ہیں تو ہم, اور خطیب ہیں تو ہم, اور نوحہ خوان ہیں تو ہم, اور مجلس کرتے ہیں تو ہم, اور ماتم کرتے ہیں تو ہم. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں تو ہم, اور اذان دیتے ہیں تو ہم, اور روزہ رکھتے ہیں تو ہم, اور مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں تو ہم, پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے یہاں. تو اسے کہتے ہیں خود پسندی, یعنی اپنے آپ کو پہچاننا. میں سمجھتا ہوں یہ سمجھدار اور پڑھا لکھا مجمع اس بات کو رائگاں نہ جانے دے گا. امام کا قول ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص, دیکھیں سنیے بہت غور سے, امام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے تو دنیا اسے ناپسند کرنے لگتی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے؟ تو یہ خود پسندی ہوتی ہے, اس لیے کہ جب آدمی میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے, اب یہ جملہ امام کا نہیں ہے بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. آپ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اب ہم نے سمجھ لیا کہ صاحب سب سے بڑے ذاکر ہم ہیں, تو اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے اس سے کہیں پر ٹوکا ہو, بتایا کہ بھئی یہ بات آپ ایسے کے بجائے ایسے کہتے, تو اگر وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی اصلاح کی گنجائش ہی تمام ہو جاتی ہے, لہذا انسان ہر موقع پر ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے. تو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب تم قابل ذکر ہی نہیں تھے, تمہارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. مولا متقیان نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر بہت سے کلمات ارشاد فرماتے ہیں, اس میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے. دیکھیں مولا علی کا قول ہے, آپ میری طرف متوجہ رہ کے سنیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس متکبر پر, یعنی تکبر کرنے والے پر, غرور کرنے والے پر, گھمنڈ کرنے والے پر. فرمایا مجھے اس متکبر پر تعجب ہوتا ہے جو آغاز میں نطفہ تھا, انجام میں مردہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آغاز میں بہرحال عزیزوں, کوئی بہت طویل گفتگو مجھے نہیں کرنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اگر اپنے موبائل سے دور رہیں تو بہتر ہے. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل انشاءاللہ 40-45 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی. تو عزیزوں اللہ نے پہلے تو یہ بتایا, اس کے بعد کیا کہا, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مخلوط یعنی ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, اور اس کو ہم نے سمیع اور بصیر بنایا. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا بنایا, بصیر کا مطلب دیکھنے والا بنایا. اور کچھ علماء نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے کہ سمجھ بوجھ والا بنایا, یعنی انسان کو اللہ نے سمجھنے بوجھنے والا بنایا. دیکھیے اب یہاں پر ایک بات جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, بچے بھی موجود ہیں, لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نظمیں پڑھی جاتی ہیں تو ماں کے سلسلے میں, اور مجلس پڑھی جاتی ہے تو ماں کے سلسلے میں, اور قطعات پڑھے جاتے ہیں تو ماں کے سلسلے میں. لیکن جو باتیں آپ نے آج تک سنی ہوں گی اس سے ہو سکتا ہے ذرا سا ہٹ کے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہو سکتا ہے بہت سے بچوں نے یہ باتیں اس سے پہلے نہ سنی ہوں, لیکن بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیے عزیزوں, اللہ نے کہا ہم نے مخلوط نطفے سے پیدا
کیا. یہ تو اس کے معنی ہے. لیکن مفہوم آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا. کس کے ذریعے سے پیدا کیا؟ ماں باپ کے ذریعے سے، ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. کیا اللہ انسان کو ایسے ہی نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ جیسے سورج بنا دیا، جیسے چاند بنا دیا، جیسے آسمان بنا دیا، کہیں سے کچا مال تو نہیں منگوایا، کوئی نمونہ تو سامنے نہیں تھا. ایسے ہی انسان کو پیدا کر دیتا، کن فیکون، وہ کہتا کن، انسان ہو جاتے. جہاں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی اتنے لوگ پیدا ہو جاتے. لیکن نہیں، اللہ نے انسان کو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اشارہ یہ ہے کہ جب بغیر وسیلے کے تمہارا دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوا تو بغیر وسیلے کے جنت پہ جانا کیا ممکن ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جن لوگوں کو اللہ نے ہماری خلقت میں وسیلہ قرار دیا وہ سب معصوم تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی اطاعت کو، ان کے احترام کو ہمارے اوپر لازم و واجب قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ کہ بھئی یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو اور ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرو، ان کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے. تو عزیزوں یہ ہیں ماں باپ. لیکن چونکہ ماں کے ہی سال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا بس کچھ باتیں اور مجلس تمام. دیکھیے جہاں تک سوال ہے ماں کا، اب وہ ماں کی فضیلت کیا ہے اور ماں کے درجات کیا ہیں اور ماں کی خدمت کیسے کرنا چاہیے، وہ سب تو ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں اور بہرحال حسن ظن یہی ہے کہ اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن میں ایک الگ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں اب. کیا کہتے ہیں؟ اب. جیسے آپ سنتے نہیں ابو طالب، آسان سا لفظ ہے ابو طالب. ابو طالب کا مطلب کیا ہوا؟ طالب کے باپ. ابو طالب، ابو طالب. ابو الحسن، حسن کے باپ. ابو الحسنین، حسنین کے باپ. یہ ہے اب. اب کا مطلب ہوتا ہے باپ. اور ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں ام. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں ہجرت کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سی زبانوں میں. میں کہا بھائی یہ انگریزی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے، یہ فرینچ سے آیا ہے مثلا. اور ہماری زبان جو اردو ہے یہ تو لشکری زبان کہلاتی ہے. اردو زبان میں جتنے الفاظ ہیں اس میں زیادہ تر عربی کے الفاظ ہیں، بہت سے فارسی کے الفاظ ہیں، بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں، بہت سے ٹرکی کے الفاظ ہیں، کچھ انگریزی کے الفاظ ہیں. تو ملی جلی زبان ہے جس کو اردو کہتے ہیں. کہیں کہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو خالص اردو کے الفاظ کہلاتے ہیں، ورنہ مختلف زبانوں کے الفاظ اردو میں رائج ہیں. تو جب بھی ایک زبان سے دوسرے زبان میں الفاظ ہجرت کرتے ہیں تو اکثر ان کے تلفظ بدل جاتے ہیں، ان کا پروننسیشن تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بات میرے خیال میں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عربی زبان کا اب اور عربی زبان کا جب ہماری زبان میں آیا تو یہ اب کے ذریعے سے ابا اور ابو اور اس طرح کے لفظ ایجاد ہو گئے، اور کے ذریعے سے یہ جب آیا تو اس سے اماں اور امی کہا جانے لگا ماں کو. تو ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں ماں کا مطلب اب میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں جس سے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. کا مطلب ماں. جیسے مثلا الحسنین، حسنین کی ماں. الحسین، حسین کی ماں. الفضل، یہ سب سنتے رہتے ہیں. الفضل، فضل کی ماں. یہ نام نہیں ہے بلکہ کنیت کہی جائے گی. الفضل، فضل کی ماں. ایک کنیت ہی ایسی ہے کہ آپ سنتے ہیں تو آپ کی بانچیں کھل جاتی ہیں، چہرے پر رونق آ جاتی ہے. البنین. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جانے قربان. البنین کا مطلب کیا ہوا؟ بیٹوں کی ماں. چونکہ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے لہذا مولا علی نے آپ کی کنیت قرار دی تھی البنین. نام ان کا بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، لیکن کنیت تھی البنین یعنی بیٹوں کی ماں. المومنین، مومنین کی ماں. المسلمین، مسلمین کی ماں. المشرکین. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. نہیں سنیے بہت غور سے، میں یوں ہی مثالیں نہیں دے رہا ہوں، کسی وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. المشرکین یعنی مشرکین کی ماں. اسی طرح سے پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ تھی جن کی کنیت تھی المساکین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک زوجہ تھی رسول اللہ کی جن کی کنیت تھی المساکین یعنی مساکین کی ماں. یعنی مساکین کے ساتھ اتنا زیادہ وہ سلوک کرتی تھی
کہ ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا، کہ مساکین کی یعنی غریبوں کی ماں، تو ام کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عزیزوں کہیں کہیں جب ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ماں کے لیے نہیں جا سکتے، یعنی کہہ دیتے ہیں لوگ لیکن ہو نہیں سکتا۔ اب میں 2-4 مثالیں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مثلا قرآن مجید جو ہے، جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب۔ جانتے ہیں نا سورہ حمد جو آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، سب سے پہلا سورہ، اس کو کہتے ہیں ام القرآن۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر آپ معنی کیا لیں گے؟ ام الکتاب کا مطلب کتابوں کی ماں، یہ معنی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے قرآن مجید کے لیے؟ سورہ حمد کے لیے معنی آپ کی سمجھ میں آتے ہیں ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ نہیں، تھوڑا سا میں اور آگے لے جاؤں، مثلا مکہ کہلاتا تھا ام القرى، قریے کی جمع ہے قرى، قریہ مطلب ایک شہر، قرى یعنی بہت سے شہر، ام القرى۔ تو اب کیا اس کا ترجمہ ہو قریوں کی ماں؟ نہیں عزیزو، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کو کہتے تھے ام القرى۔ یہ جو ہائی وے ہوتا ہے، جس کو آپ ہائی وے کہتے ہیں، اس کو اکثر عربی زبان میں کہتے ہیں ام الطریق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو اس کو کہتے ہیں ام الطریق۔ تو اب آپ اس کے معنی کیا لیں گے؟ راستوں کی ماں۔ یہ معنی نہیں ہوں گے۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی آپ کیا ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا ایک خطبے میں کہ انا روح، کہ میں روح ہوں۔ پھر فرمایا کہ انا روح الارواح، میں روحوں کی روح ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا ام الارواح، میں ام الارواح ہوں۔ تو اب کیا اس کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ مولا علی فرما رہے ہیں میں روحوں کی ماں ہوں؟ تو مولا علی کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پھر ام کا مطلب کیا ہے؟ ام کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں قبلہ، ام کے معنی ماں کے ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں ام کے معنی فقط ماں کے نہیں ہیں، بلکہ ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز۔ دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، ام کا مطلب ہوتا ہے حقیقت۔ اب اگر ان معنی میں آپ دیکھیں تو ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ قرآن کیا ہے؟ ام الکتاب، یعنی کتابوں کا مرکز، کتابوں کی اصل۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری کتابوں میں جو علم ہے اس کا مرکز قرآن مجید ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو کے سنیے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہماری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، ہم آپ سے باتیں ہی کر رہے ہیں، لیکن باتیں بھی تبھی ہوتی ہیں جب ہوں ہاں ہوتا رہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لیکن بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ام القرآن یعنی قرآن کا مرکز۔ یہ کیا ہے؟ سورہ حمد۔ یہ کیا ہے؟ سورہ حمد، قرآن کا مرکز، قرآن کی اصل۔ ابھی دیکھیں کوئی خاموش آدمی خاموش نہیں رہے گا جب میں عرض کر رہا ہوں یہ کیسے مرکز ہے، کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی اصل جو ہے وہ سورہ حمد ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ام القرآن۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ام القرى۔ دیکھیں مکے کو کہا تو جاتا تھا، لیکن ام القرى حقیقت میں کہتے ہیں راجدھانی کو، ام القرى کہتے ہیں کیپٹل کو، ام القرى کہتے ہیں دار الحکومت کو۔ مطلب ہم بھی ام القرى کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شہر لکھنؤ ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ یو پی کا ام القرى ہے، یہ نیو دہلی ہے، یہ انڈیا کا ام القرى ہے۔ ام القرى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قریوں کا مرکز۔ تو چونکہ جو کیپٹل ہوتا ہے وہ بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہاں مرکز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بیچ میں ہو، سینٹر میں ہو، بلکہ مرکز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی ضروریات کے لیے اس شہر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل، اس لیے مرکز کی حیثیت۔ دیکھیے میرے خیال میں ماں کے سلسلے میں اس طرح سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز، ام کا مطلب ہوتا ہے اصل۔ تو ام ہمیشہ مرکز کو کہتے ہیں۔ اور سنیے عزیزوں، ام الطریق شاہراہ، اس کو ام الطریق کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ راستوں کا مرکز ہے، یعنی سارے راستے آ کے اسی سے ملتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ام الطریق۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے عزیزوں، جب کوئی لشکر جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس میں بہت سے علم ہوتے تھے، بہت سے نشانات ہوتے تھے، بہت سے جھنڈے ہوتے تھے۔ یہ کس کا علم ہے؟ کہ یہ تیر اندازوں کا علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ کماداروں کا علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تلوار برداروں کا علم ہے۔ یہ کیا؟ یہ میمنے کا علم ہے، یہ میسرے کا علم ہے، یہ قلب لشکر کا علم ہے۔ لیکن اسی میں ایک بلند علم ہوتا تھا زمانہ قدیم میں، اور اس
علم کو اس علم کو ام الاحزاب کہا جاتا تھا. سمجھ رہا؟ ام الاحزاب، احزاب کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بہت سے لشکر، تو اس کو ام الاحزاب کہا جاتا تھا، یعنی لشکر کا مرکز. غور کر رہے ہیں؟ اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر سپاہی لڑتے 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 دور چلے جائیں اور واپس پلٹنا چاہیں اپنے لشکر کے پاس، تو جب لڑتے ہوئے سپاہی میدان میں جاتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مشرق کی طرف آ گئے یا مغرب کی طرف آ گئے یا ہم شمال میں آ گئے یا جنوب میں آ گئے، تو اب مجھے واپس پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ تو پھر وہ سر گھما کے دیکھ لیتا تھا اور اس ام الاحزاب کو یعنی اس علم کو پہچان کر اپنے مرکز پہ آ جاتا تھا. آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک بات سمجھ میں یہ آئی کہ یہ علم کا پرانا منصب ہے کہ اسے دیکھ کے لوگ مرکز پہ آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو قبلہ یہ کہلاتا تھا ام الاحزاب، یعنی ام الحزب یا ام الاحزاب، تو یہ لشکروں کا مرکز اس کو کہتے تھے. تو ام کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو مرکز کی حیثیت رکھتا ہو، جو اصل کی حیثیت رکھتا ہو. اب یہ ماں کو ام کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ماں کو ام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں قبلہ، ماں کو ام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز. اب جس کو اپنی ماں سے محبت ہوگی وہ خاموش نہیں رہے گا. ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ سمجھا؟ کیوں کہتے ہیں ماں کو ام؟ ماں کو ام اس لیے کہتے ہیں کہ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز، ام کا مطلب ہوتا ہے سینٹر. کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے. اور جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو وہ باپ کی طرف نہیں پلٹتا، اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے. اس لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. میرے خیال میں اب ساری وضاحتیں ہو گئیں. اب وہ بھی جملہ سمجھ میں آ گیا کہ مولا علی نے کیا فرمایا؟ انا ام الارواح، میں ام الارواح ہوں، میں ارواح کے لیے مرکز ہوں، میں ارواح کے لیے اصل ہوں. یعنی مولا علی نے بتا دیا دنیا میں میرے نام سے کتنا ہی چلتے رہو مگر میں روحوں کا مرکز ہوں، پلٹ کے میری ہی طرف آنا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. بس قبلہ تمام ہو رہی ہے مجلس، کافی دیر بھی ہو گئی ہے مجلس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے میٹر میں کوئی کمی نہیں کی. اب ایک بات آخر میں اور سن لیجئے کہ ام کے جہاں بہت سے معنی، وہیں ام کے ایک معنی اور ایک جگہ پر اور ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کو سمجھیں گے ضرور. ایک چیز ہوتی ہے میٹر، اس کو کہتے ہیں مادہ. آپ جانتے ہیں مادہ، میٹر. میٹر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. اس کو دیکھا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کرسی ہے، لیکن بنی کہے سے ہے؟ لکڑی سے. تو لکڑی جو ہے مادہ ہے. وہ ممبر جو رکھا ہوا ہے وہ بھی لکڑی سے بنا ہے. وہ کیا ہے؟ مادہ. لکڑی مادہ ہے، صورت جو اس کی ہے وہ ممبر ہے. یہ دروازے لوہے کے بنے ہوئے ہیں تو دروازے کہا یہی جائے گا بھائی دروازہ بند کر دو. کوئی یہ نہیں کہا کہ لوہا بند کر دو، دروازہ بند کر دو. لیکن لوہے سے دروازہ بنایا گیا. تو لوہا کیا ہے؟ کہ یہ ہے مادہ. ہم یہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، یہ کہا ہے کہ یہ چاندی کی. تو چاندی جو ہے یہ مادہ ہے، انگوٹھی جو ہے وہ صورت ہے. بہت توجہ آپ حضرات. اب کبھی کبھی لوگ لوہے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ پیتل کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، کچھ لوگ سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں. دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مادہ بدل جاتا ہے لیکن صورت وہی رہتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ لوہے کی بھی ہے تو اسے انگوٹھی ہی تو کہا جائے گا. نہیں غور کیا آپ نے؟ لوہے کی ہے تو اسے انگوٹھی ہی تو کہا جائے گا. خدا جانے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ چاندی کی ہے تب بھی انگوٹھی، پیتل کی ہے تب بھی انگوٹھی، سونے کی ہے تب بھی انگوٹھی. لیکن ایک عقلمند آدمی جانتا ہے کہ بھائی کہا تو وہی جا رہا ہے تو انگوٹھی، لیکن سب آپس میں برابر نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی کی قیمت اور ہے، پیتل کی انگوٹھی کی قیمت اور ہے، چاندی کی انگوٹھی کی قیمت اور ہے، سونے کی انگوٹھی کی قیمت اور ہے. اب جو مسلمان کہتے ہیں رسول نے کہا میں تمہارا جیسا بشر ہوں، اما بشر تو صورت کا نام ہے، لیکن خاکی بشر اور ہوتا ہے، نوری بشر اور ہوتا ہے.
صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے. تو عزیزوں مادہ میں نے عرض کیا. اب مادہ، اب چلیے اس وقت لکڑی کو لے لیں. لکڑی، یہ بھی لکڑی کا، وہ ممبر بھی لکڑی کا، وہ کرسی رکھی ہے وہ بھی لکڑی کی، وہ میز رکھی ہے وہ بھی لکڑی کی. بہت سی چیزیں لکڑی کی بنتی ہیں، بہت سی چیزیں چاندی کی بنتی ہیں. ہمارے گھروں میں چاندی کے علم ہوتے ہیں، چاندی کا شہزادی دل کا گہوارہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ جو مادہ ہے، میٹر ہے، اس کو کہتے ہیں ام الوجود. لیکن میں اپنے موضوع سے الگ نہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کی سب سے قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. خدا کے لیے بات کو رائگاں نہ جانے دیجیے گا کہ اس مادے کو کیا کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں؟ ام الوجود. ام الوجود کس کو کہتے ہیں؟ مادے کو کہتے ہیں. تو اب یہ انگوٹھی کہاں سے بنی ہے؟ چاندی سے. علم کہاں سے بنا ہے؟ چاندی سے. آپ کے گھر کے اعضاء خانے میں گلاب پاش رکھا ہے، وہ کہاں سے بنا ہے؟ چاندی سے. کشتی رکھی ہے، وہ کہاں سے بنی ہے؟ چاندی سے. زری رکھی ہے چھوٹی سی، وہ کہاں سے بنی ہے؟ چاندی سے. تو آپ کس طرح بات کریں گے؟ چاندی کی انگوٹھی. غور کیجئے گا، جو ام الوجود ہے اسی کا نام تو لیا جائے گا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. جو ام الوجود ہے اسی کا نام تو لیں گے. چاندی کی انگوٹھی، چاندی کا عالم. میں اسی لیے مقدس چیزوں کا نام لے رہا ہوں. چاندی کا عالم، چاندی کی کشتی، چاندی کا گلاب پاش، چاندی کی زری. تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر ام الوجود سے کئی صورتیں بنا دی جائیں تو نام جو ہے وہ ام الوجود کا لیا جاتا ہے. اس کے بعد باقی چیزوں کا تعارف ہوتا ہے. خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ زیر کسا پنجتن جمع ہے، لیکن جب اللہ نے تعارف کرایا کس طرح سے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. ایک صلوات برابر محمد و آل محمد. یہ ہے ام الوجود. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یہ بی بی کون ہے؟ کہ بی بی ہیں ام الوجود. اسی لیے تو ان کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے نا. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ ام ابیہا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اپنے باپ کی ماں. اسے بھی انکار نہیں، لیکن جو اتنی دیر سے میں محنت کر رہا ہوں تو اس میں اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے. اپنے باپ کی اصل. آپ نے شاید زیادہ اہمیت دی تھی میں کیا جملہ کہہ گیا کہ فاطمہ کون ہے؟ کہ اپنے باپ کی اصل. نہیں، جملہ بدل کے عرض کروں تو شاید آپ کو زیادہ لطف ہو جائے کہ بھئی فاطمہ کون ہے؟ اپنے باپ کی اصل. یعنی فاطمہ اس اصل کو کہتے ہیں جس کے اصول کو نبوت کہتے ہیں. اس اصل کو کہتے ہیں. اور پیغمبر اسلام نے صرف زبانی بی بی زہرا کو ام ابیہا نہیں کہا بلکہ عملی طور پر بھی سمجھایا. جب اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں کی طرف پلٹتا ہے. جب پیغمبر نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا تو پیغمبر کسی اور کے در پر نہیں گئے، اسی بیٹی کے در پہ آئے جس کو ام ابیہا کہا تھا. غور فرمانا، یہ ہے ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی اصل، اپنے باپ کا مرکز. بس قبل مجلس تمام ہو گئی. تو ماں کی یہ فضیلت. اور جہاں تک ماں کے احترام کا سوال ہے، ماں کے راضی اور ناراض ہونے کا سوال ہے، تو بس ایک واقعہ سنیا اور اس کے بعد مجلس تمام. اکثر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں پیغمبر کا ایک صحابی تھا. دیکھیے عبرتناک واقعہ ہے اور بچوں کے لیے خاص طور سے مجھے آپ معاف فرمائیں. اسلام میں کوئی مخصوص دن ماں کا یا باپ کا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مخصوص دن ماں کا یا باپ کا نہیں ہوتا کہ اس دن فیس بک پر ماں کی تصویر ڈال دی جائے اور وہ بھی بغیر حجاب کے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یا نہیں سمجھ رہے؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر حیا ہی نہیں ہے تو دین کہاں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کوئی مخصوص دن نہیں ہوتا. ہر دن ماں کے لیے، ہر دن باپ کے لیے. ہر دن ماں کے لیے ہے، ہر دن باپ کے لیے. یہ نوجوان مجھے معاف فرمائیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد
ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے باپ کا فوٹو لگا لینا یا اپنی ماں کی تصویر لگا لینا یا فیس بک یا واٹس ایپ کی آئی ڈی میں ماں باپ کی تصویر لگا لینا، یہ کام بڑا آسان ہے، یہ جذبات دکھانا بہت آسان ہے۔ میں کہا بھائی اتنی محبت ہے کہ اماں کا فوٹو لگائیں اور ابا کا فوٹو لگائیں، یہ سب بہت آسان ہے، لیکن عزیزوں اس کی کوئی جزا اس وقت تک نہیں ہے جب تک زندگی میں ان کی خدمت نہ کریں۔ آپ نے میری بات کو سمجھا یا نہیں سمجھا؟ خدا کے لیے میری بات کو سمجھیں۔ دیکھیے عزیزوں، بعد میں ماں باپ کا فوٹو لگانا، اب یہ جملہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو شاید آپ خاموش نہ رہیں گے، جب وہ مر گئے اس کے بعد ان کا فوٹو کمرے میں لگا لینا، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ فوٹو لگا ہوا ہے، اب نہ وہ کسی معاملے میں روک رہے ہیں نہ ٹوک رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پھر محمد وآلہ، بے وقوف نہ بنائیے کسی کو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے پھر محمد وآلہ۔ اب تو دنیا سے گزر گئے، اب جب دنیا سے گزر گئے تو وہ اماں کا فوٹو سامنے ہے، جو چاہے کیجئے، نہ وہ روکنے والی نہ ٹوکنے والی، لیکن حقیقت تو تب ہوتی ہے کہ جب ان کی زندگی میں جس وقت وہ روک رہے ہوں، جس وقت وہ ٹوک رہے ہوں، جس وقت وہ ہماری تربیت کر رہے ہوں، جس وقت ہمارے بھلے کے لیے بول رہے ہوں، اس وقت ہم ان کی اطاعت کریں۔ حقیقت یہی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ پیغمبر اسلام اور پیغمبر کا صحابی ہے، اور پیغمبر اپنے صحابی سے ملاقات کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے۔ کسی کی عیادت کے لیے جانا اس کا سماج سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا دین سے تعلق ہے، یعنی عیادت کے لیے جانا باقاعدہ ثواب کا کام ہے، لہذا یہ نہ سوچا کیجیے کہ ہم بیمار تھے تو فلاں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، بلکہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا۔ تو پیغمبر بھی عیادت کے لیے گئے، پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے چند صحابی اور بھی تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ احتضار کے عالم میں تھا، یعنی بالکل آخری وقت تھا، لیکن دھیرے دھیرے بول رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی ابھی تو آغاز ہوا تھا، کہو لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کہتا تو پیغمبر آگے بڑھتے، تو کہا لہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کوشش کی لیکن کہہ نہیں پایا لا الہ الا اللہ، یعنی اور باتیں بول رہا تھا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پایا۔ پھر کہا پیغمبر نے، پھر نہیں کہا، پھر کہا، پھر نہیں کہہ پایا۔ اب پیغمبر اسلام نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کہ کیا اس شخص کی ماں اس وقت گھر میں موجود ہے؟ تو ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، اس نے کہا میں اس کی ماں ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں، ایک عرصے سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج اس کا آخر وقت ہے اس لیے میں آ گئی، ورنہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ شرف، یہ موقع ہر ایک کو تو حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے معاف کر دے، تو اس نے ہاتھ جوڑ لیا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں تو میری کیا ہمت، میری کیا جرأت۔ بھئی میرے خیال میں ہم اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر معصوم کہے کہ اس کو معاف کر دو تو کون نہیں کہے گا ہم نے معاف کیا؟ تو اس نے بھی کہا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ بس جیسے ہی اس نے کہا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا، پیغمبر نے پھر اس نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ماں راضی نہ ہو تو وقت آخر لا الہ الا اللہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کروں، اگر ماں راضی نہ ہو تو وقت آخر لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہاں پر رکوں گا نہیں، آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے، لہذا ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ بھیا اگر ماں راضی نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کہنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ماں صاحب کردار نہ ہو تو علی ولی اللہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پر ہمارے محمد و آل محمد، اس کا تعلق، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ مجلس تمام خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو عالی فرمائے کہ بیٹے بڑا دلچسپی رکھتے ہیں ادا امام حسین علیہ السلام میں، خداوند عالم ان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور اپنی والدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق اللہ ان کو عنایت فرمائے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کی خدمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بلکہ وہ دروازہ ایصال ثواب کی شکل میں کھل جاتا ہے۔
اور ایصال ثواب اس سے بہتر تو کوئی ایصال ثواب ہی نہیں ہے۔ یہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کہ یہاں خوش شہزادی تشریف لاتی ہیں جب فرش ازائے حسین بچتا ہے اور امام حسین کے مصائب بیان ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی قدم قدم پر ایصال ثواب کے مواقع فراہم رہتے ہیں۔ ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کر دی تو وہ بھی ایصال ثواب ہے، قل هو اللہ پڑھ دیا تب بھی ایصال ثواب ہے، صرف صلوات پڑھ دی ایصال ثواب کی نیت سے تو وہ بھی ایصال ثواب ہے، ماتم کر رہے ہیں تو کہ اس کا ایصال ثواب ان کو ہو تو وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ انتہا یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جہاں کوئی مقدس نام نہیں لے سکتے، وہاں بھی اگر ان کے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں نیت کر کے تو وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایصال ثواب کے مواقع تو قدم قدم پر فراہم رہتے ہیں۔ کسی مسجد میں، کسی کربلا میں، کسی امام باڑے میں کچھ رقم کے ساتھ شریک ہو گئے، پنکھا لے جا کے ٹانگ دیا، اے سی لگوا دیا، جو بھی حیثیت ہو اس میں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ مناسب ہی نہیں ہے کہ نام لکھا جائے کہ برائے ایصال ثواب فلاں فلاں، نہیں، صرف نیت کافی۔ دیکھیے سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، صرف نیت کافی، اور جتنا کار خیر کرنے کے بعد آپ اس کو پوشیدہ کریں گے اتنا ہی اللہ اجر میں اضافہ فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ میسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جو چھپا ہوا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، چھپا ہوا۔ تو کسی غریب کی مدد کر دی، کسی آج کل سردی کا موسم ہے، کسی کو ایک سویٹر دے دیا، کسی کو جیکٹ دے دی، کچھ دے دیا، لے جا کے بغیر سیلفی لیے ہوئے ہو، بغیر فوٹو کھنچوائے ہوئے، تو ایصال ثواب کے لیے ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ پڑھنا ضروری ہے یہ سب، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور نیت یہ ہے کہ بھئی یہ ہماری والدہ کو ایصال ثواب ہو رہا ہے، یا ہمارے فلاں مرحوم کو ایصال ثواب ہو رہا ہے، تو اس سے بڑھ کے قبلہ کوئی اور ایصال ثواب نہیں۔ اب عزیزوں غم حسین میں رونا، مجلس کرنا، ماتم کرنا، یہ تو بہت بڑا ایصال ثواب۔ میں نے ماں کا تذکرہ کیا، قسم خدا کی عزیزوں جیسی مائیں کربلا کے میدان میں نظر آئیں، ایسی مائیں کہاں ملیں گی؟ آپ مجھے بتائیے دنیا میں کوئی ایسی ماں ملے گی کہ جناب ام فروا جناب قاسم کو سمجھا رہی ہیں، بیٹا قاسم میں بیوہ ہوں، کل قربانیوں کا دن ہے، میرے لال مجھے اپنی دادی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، دیکھو پہلے جا کے حسین کو اپنی جان قربان کر دینا۔ ملے گی دنیا میں کوئی ایسی ماں؟ جناب قاسم صبح سے اجازت مانگ رہے ہیں، آخر میں مایوس ہو کے خیمے میں آ کے بیٹھ گئے، جناب ام فروا آئیں، آ کے کہتی ہیں بیٹا قاسم کیا انتظار کر رہے ہو کہ عباس مارے جائیں تب تو میدان میں جاؤ، علی اکبر شہید ہو جائیں تب تو میدان میں جاؤ، اور وہ ہاتھ جوڑ رہے کہہ رہے مادر گرامی ہم کیا کریں، آقا حسین اجازت نہیں دیتے۔ ماں کو یاد آیا بیٹا قاسم یہ تمہارے بازو پہ جو تعویذ بندھا ہوا ہے یہ تمہارے بابا نے اس وقت باندھا تھا جب ان کو زہر دیا گیا تھا، اے بیٹا اسے کھول کے دیکھو، انہوں نے کہا تھا جب کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، کھولا تو اس پہ لکھا تھا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں میں نہ ہوں گا، میری طرف سے حسین کو اپنی جان قربان کر دینا۔ کیا دنیا میں جناب زینب جیسی ماں ملے گی جو اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں دیکھو بچوں کل قربانیوں کا دن ہے، کل شہادتوں کا دن ہے، اے بچوں سب سے پہلے جا کر میرے بھیا حسین کو اپنی جان قربان کر دینا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی ماں ملے گی کہ جب بچوں کے لاشیں آئے تو بی بی زینب نے لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا، میرے بھیا کو بچا لے۔ لیکن افسوس آل رضا مرحوم نے کیا دو مصرے کہے کہ مسافرت نے جسے بے کسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ دنیا میں کوئی ایسی ماں ملے گی جیسی ماں ام البنین ہے جو مدینے میں پوچھ رہی ہے کہ بشیر یہ بتا کہ پہلے میرا بیٹا عباس مارا گیا یا پہلے حسین شہید ہوئے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں میں نے مجلس کا تمام کیا،
دیکھیے عزیزوں، ماؤں کے بڑے نفسیات ہوتے ہیں، ان کا اکثر ہم خیال نہیں کرتے، ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. میں کیا عرض کروں آپ اپنے گھر میں اپنے سر سے چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں، اگر ماں سامنے ہے تو فوراً چہرہ کھول دیتی ہے. کیوں؟ اسے برداشت نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کچھ دیر کے لیے صحیح جنازے کی شبیہ بن جائے. تو یہ سارے مناظر ہم نے آپ نے دیکھے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، سامنے کوئی دوسری خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور بچوں کو دیکھے جا رہی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، اپنے بچے کا چہرہ اپنے آنچل سے چھپا لیتی ہے. یہ اس طرح سے دیکھ رہی ہے، کچھ عرض کر رہا ہوں کہیں نظر نہ لگ جائے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزیزوں، ہم نے ایک منظر دیکھا، کوفے کے بازار سے یہ لٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے. نوک نیزہ پر شہداء کے سر ہیں. ایک جگہ سے جب یہ قافلہ رکا تو کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، کچھ عورتیں نکل کے آئیں اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے. سب سے پہلے ان سروں کے قریب آئیں جو نوک نیزہ پہ بلند تھے. ایک ایک سر کو غور سے دیکھتی تھی، کوئی نہ کوئی جملہ کہتی تھی. کبھی 6 مہینے کے بچے کے سر کو دیکھا، کہہ رہے کہ یہ لوگ صاحب اولاد نہ تھے، اتنے چھوٹے سے بچے کو مار ڈالا. جناب قاسم کے سر کو دیکھا، کہہ رہے یہ تو چاند جیسا بچہ معلوم ہوتا ہے. گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر دیکھا، کہا ایسا لگتا ہے کہ اس جوان کے دل میں کوئی تمنا تھی جو دل میں رہ گئی. آقا حسین کا سر دیکھا کہ یہ تو نوک نیزہ پر تلاوت کر رہا ہے، یہ اللہ کے کوئی برگزیدہ بندہ ہے. وہاں سے چلتے چلتے یہ عورتیں اس نیزے کے قریب آئیں جس پر علی اکبر کا سر عزیزوں، یہ عورتیں غور سے سر کو دیکھنے لگی، دیکھتی رہی. اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عورتیں سر کو دیکھ رہی ہیں اور نوک نیزہ سے ام لیلہ انہیں دیکھ رہی. اب ام لیلہ کو کون بتائے کہ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال ماں پھر ماں ہوتی ہے. اب جب بہت دیر ہو گئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ خواتین علی اکبر کے چہرے کو برابر دیکھے جا رہی ہیں تو ایک مرتبہ گھبرا کے ام لیلہ نے کہا کہ ارے تم لوگ میرے بیٹے کو اس طرح کیوں دیکھ رہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی. ان عورتوں نے بآواز بلند کہا، بی بی ہم تو دیکھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ کاش اس بچے کی ماں اس دنیا میں موجود نہ ہو، اس لیے کہ ماں کیسے گوارا کرے گی کہ اس کا ایسا جوان بیٹا مارا جائے. ام لیلہ نے آواز دی، اے بیویوں کیا کہتی ہو، میں علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہوں. میرا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں. جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کو ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فہمیدہ بانو بنت سید علی محمد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Allah